ہمیں مدثر بھائی کی بھی قدردانی کرنی چاہیے، ہمارا پورا نظام چلاتے ہیں یہ۔ حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی خوشیاں مقدر کرے۔ سنتوں میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہم بیان کر رہے تھے اور ہم عشاء کے سونے تک پہنچ چکے تھے، تو اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو آج آخری بتا دیتا ہوں، پھر ہمارا جو سونے والی سنتیں ہیں یہ مکمل ہو جائیں گی۔ سوتے ہوئے مصلی اپنے ساتھ رکھ کر سونا تہجد پڑھنے کی نیت سے، یہ سنت ہے۔ سوتے ہوئے یہ نیت کر کے سونا کہ میں صبح اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، یہ نیت کرنا بھی سنت ہے۔ اور صبح اگر جاگ آ جائے تہجد کے لیے کم سے کم 2 رکعت نفل، زیادہ زیادہ 8 رکعت نفل پڑھنا تہجد کے، یہ بھی سنت ہے۔ تو یہ سنتیں ہو گئی، ایک تو مصلی ساتھ رکھ کر سونا اپنے سرانے کے قریب، اور دوسرا ہمارا اگرچہ دور پڑا ہو لیکن سنت کی نیت سے قریب رکھ لیا کریں کہ اللہ کے نبی چونکہ قریب رکھتے تو اسی لیے میں نے قریب رکھا ہوا، اور نیت کر کے سویا کریں میں صبح اٹھ کے تہجد پڑھوں گا۔ اور تیسرا صبح جب جاگ آ جائے تو کم سے کم 2 رکعت نفل، زیادہ زیادہ 8 رکعت نفل تہجد کے پڑھنا، اس کا اہتمام کریں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام صرف مسجد مدرسے والوں کے میں رہنے والوں کا ہی ہو۔ بعض لوگ مسجد اور مدرسے سے یعنی عالم، حافظ، قاری یہ نہیں ہوتے، وہ اپنے دنیاوی کاموں میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا اللہ کے ساتھ عبادت کا معاملہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اللہ ان کو ان مدرسے مسجد والوں سے بھی بعض دفعہ اچھی موت دے دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ تو جو آدمی راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے یقیناً اس کا اللہ کے ساتھ ایک گہرا تعلق بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے کہ یہ بندہ راتوں کو اٹھ کر بھی مجھے پکارتا ہے، جب سب سوئے ہوتے ہیں تو اس کی موت بھی اچھی آتی ہے۔ ہمارے ہاں کوٹ ادو میں ایک آدمی پولیس میں سپاہی تھا، اور پولیس والوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کی آمدنی ٹھیک نہیں ہوتی، اچھے لوگ نہیں ہوتے، لوگوں میں ان کو دینی نقطہ نظر سے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس آدمی کا انتقال تہجد کی نماز میں سجدے کی حالت میں ہوا، پولیس کے سپاہی کا نہ تہجد کی حالت میں ہوا، سجدے کی حالت میں ہوا۔ اگلی بات مجھے بھول رہی ہے، شاید رمضان شریف تھا، لیکن یہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ وہ سجدے میں تھا اور تہجد میں تھا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہر ایک اللہ کے ساتھ الگ معاملہ ہے۔ ہم اپنی تہجدیں پڑھ کے اللہ کو پکارتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھی موت دے دے گا، اور اگر غفلت میں پڑ گئے تو پھر نہیں ملے گی۔ کتنے لوگ ہیں جن کو مدینہ منورہ کی موت نصیب ہوئی ہے، جنت البقیع کی قبر نصیب ہوئی ہے۔ سب تو وہ علماء، حفاظ، قاری، مفتی زبان نہیں تھے، بہت سارے ایسے تھے جو دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے تھے، لوگ ان کو دنیا دار سمجھتے تھے، لیکن ان کا اللہ کے ساتھ معاملہ بہت اچھا تھا۔ اس لیے انسان جتنا دین پر چل رہا ہے مایوس نہ ہو، اللہ سے آگے بڑھنے کی ہمت کرے، لیکن اللہ تعالیٰ سے امیدیں بھی اچھی رکھے۔ بعض لوگ دیکھنے میں اتنے دیندار نہیں لگتے لیکن ان کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ مثلا مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور وہ ظاہری حلیے سے سر سے لے کر پاؤں تک اس میں بظاہر دین کی کوئی شکل نظر نہیں آتی تھی۔ تو اس نے آ کر مجھ سے مسئلہ پوچھا، کہنے لگا کہ یہ جو انشورنس کی کمپنیاں ہیں، یہ آج سے کوئی 30-35 سال پرانی بات ہے کہ صاحب لکھی ہوئی تھی، کہنے لگا کہ یہ جو انشورنس کی کمپنیاں ہیں اس کا کوئی خاص طریقہ لکھا ہوتا ہے، مجھے وہ بھول گیا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، آگزری کہتے ہیں یا ایسی کوئی چیز کہتے ہیں، جس کا مطلب آڈٹ کرنا ہوتا ہے، کہ اس کی ڈگری پاکستان میں صرف ٹوٹل 3-4 آدمی کے پاس تھی، اور وہ ڈگری پاکستان سے حاصل ہی نہیں ہوتی تھی، وہ انگلینڈ سے حاصل ہوتی تھی۔ وہ انگلینڈ سے ڈگری لے کر آیا تھا اور پاکستان میں انشورنس کے ادارے میں اس کی بہت بڑی جاب تھی، منہ مانگے دام دیتے تھے کمپنی والے، بندے بھی پاکستان میں 3-4 تھے اس عہدے کے۔ کہا اس نے جاب شروع کی تو میرے پاس آیا، تک سے کہنے لگے، مجھ سے آ کر پوچھا کہ جی میں نے ایسے انگلینڈ سے پڑھ کر آیا ہوں اور مجھے یہ جاب ملی ہے، بتایا کسی کی بہت مہنگی جاب ہے، لیکن مجھے ایک دفتر میں وہاں کسی آدمی نے بتایا ہے باتوں میں کہ یہ تو ناجائز ہے انشورنس، اور اس میں نوکری بھی ناجائز ہے، تو میں آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، جی کیا حکم ہے؟ اور مصعب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ یہ بظاہر دیکھنے سے بھی اتنا کوئی ایمان مضبوط والا نہیں لگتا،
اور مسئلے کے اندر جو لچک اور گنجائش ہے وہ میں اس کو بتا دوں، یہ ایسا نہ ہو کہ دین کے مسئلے سے بیزار ہو جائے۔ تو جو شریعت میں گنجائش موجود تھی، تقی صاحب نے کہا وہ اس کے پوچھے بغیر میں نے اس کو بتا دی۔ مسئلہ تو بتا دیا میں نے، مسئلہ یہ بتایا کہ ناجائز ہے، گناہ ہے، جائز نہیں ہے یہ نوکری، کیونکہ انشورنس والوں کا کام سود اور جوئے پر مشتمل ہوتا ہے، اور جو آدمی آڈٹ کرتا ہے وہ بھی گناہ میں شریک ہوتا ہے، لہذا یہ نوکری ناجائز ہے۔ لیکن آگے یہ گنجائش بتا دی، اب بھی یہ مسئلے کی گنجائش موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی ناجائز نوکری کر رہا ہے، جیسے بینک میں منیجر ہے، کیشیئر ہے سودی بینکوں میں، یا اور کسی جگہ ایسی نوکری کر رہا ہے جس کی آمدنی حلال نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ فوراً نوکری چھوڑ دے، وہ کہے جی حرام ہے میں نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے شریعت میں گنجائش موجود ہے کہ فوراً نہ چھوڑے اگر اس کا اور کوئی روزگار نہیں ہے، اگر اور ہے پھر تو فوراً چھوڑے، اور اگر اور نہیں ہے تو پھر فوراً نوکری نہ چھوڑے، وہ جائز روزگار کو ڈھونڈنا شروع کرے، اس لیے کہ اس نے بال بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے۔ کسی سے بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ وہ آدمی اس نوکری کو کرتا رہے اور ساتھ مسلسل پوری کوشش کے ساتھ دوسری جائز نوکری ڈھونڈتا رہے، جب اس کو مناسب روزی والی جائز نوکری مل جائے پھر اس کو چھوڑ دے، اور اس دوران جو تنخواہیں لی ہیں وہ علیحدہ بات ہے، کیا اس کا حکم ہوگا، لیکن اس وقت تک اس کو نوکری کرنے کی شرعی اجازت ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے اسے کہا کہ بھئی آپ ہے تو ناجائز لیکن فوراً نوکری چھوڑو نہیں، تم جائز نوکری ڈھونڈنا شروع کرو، جب مل جائے تو پھر چھوڑ دینا۔ اس نے کہا مصعب یہ ہے تو ناجائز ہی نا، میں کہا جی ہاں نوکری تو ناجائز ہے۔ تو کہنے لگا مصعب میں نے آپ سے آگے مشورہ تو نہیں لیا، میں نے آپ سے تو صرف مسئلہ پوچھا تھا، جب آپ نے کہہ دیا شریعت میں ناجائز ہے تو بس آج سے ناجائز ہے۔ مجھ سے فرمانے لگے پھر اس نے نوکری چھوڑ دی، اس نے میرے مشورے پہ عمل نہیں کی، اس نے کہا بس ناجائز ہے تو ناجائز ہے۔ کہنے لگے میں حیران رہ گیا کہ اس آدمی سے تو مجھے اس ایمان کی امید ہی نہیں تھی کہ اس میں اتنا بڑا ایمان ہوگا کہ پاکستان کی گنی ہوئی 3-4 نوکریوں میں اس کا نام ہے، نوکری کا پیسہ علیحدہ، پوسٹ کی شان علیحدہ، اس سب کے باوجود وہ منٹ میں ٹھوکر مار دے گا، اس کو ایک لمحے میں چھوڑ دے گا، اور آگے میرا مشورہ بھی قبول نہیں کرے گا کوئی اضافی، بس اتنا اس کے لیے کافی ہوگا کہ اللہ نے اس نوکری کو ناجائز اور حرام کہا ہے، کہا اس نے چھوڑ دی، اور پھر اس کو کہا اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اس کو اچھا روزگار اس کے بعد دے دیا چھوڑنے کے بعد۔ کہنے لگے مجھ سے کہ اب وہ امریکہ میں ہوتا ہے اور اچھا ایک دیندار مسلمان ہے اور بڑی اچھی اس کی اب بھی روزگار کا نظام ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس لیے کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو گناہگار بندہ ہوں، بعض ظاہری حلیے سے دیندار نہیں ہوتے لیکن اللہ کے ہاں بڑا مقام ہوتا ہے ان کا، ہر مسلمان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ چلو